بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنے بے شمار کرم نوازی فرمائے۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی، اور جس قدر یہ امت گناہگار ہے اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں صرف اسی امت پر اتریں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص قرار رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جامعہ ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہر خشک و تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے اور کائنات کے ابتدا سے انتہا ہے۔ تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انسان کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کتاب اللہ کی قید سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثل کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث راحت، سکون اور رحمت کا سبب ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسے دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جانور کسی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہو، اور اس رسی کو فوراً کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا جو ایک لمحے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ افحسبتم انما خلقناکم یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک ماری جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی صاحب ایمان جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہو، وہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو پورا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ محسوس صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو وہ ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ۔ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ تب تک اس کے پاس نہ آنا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا
لہٰذا تو اسے بخش دے، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید سے نکال دے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو یہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیہ، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں تھا۔ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے اور فرشتے بحکم رب العالمین واپس ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی، اور یہی سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تیرے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سینے کی طرف سے آئے گا تو سینہ کہے گا کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ یہ سورت روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے اس رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورہ ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے اور یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختی سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیتیں اس کے 30 دنوں کی محافظ ہوں گی، اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روح اختیار کرتی ہے اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پیشانی، میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے، اے زبان، اے لبان مبارک، میں تجھ پر قربان کہ تو کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سورہ ملک کی حور انسانوں کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، میں تجھ پر قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ ناظرین، ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو کہ قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے عذاب سے جھگڑا کرتی ہے، اور انسان کی پیشانی، اس کے ہونٹوں، اس کی قدموں کو بوسہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کر اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں، تکیہ، بچھونے بھی لے کر آتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی سورہ ملک کی حور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور عذاب سے نجات کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی اس حسین و خوبصورت حور کے ذریعے سے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔